2 घंटे रोज आएगा ट्विटर, टेस्ट आपका शेख रशीद साहब लेंगे उस सबक का, उर्दू जो आपको सिखाई जाएगी उसकी महाना टेस्ट जो है वो शेख रशीद साहब लेंगे, उसकी मार्किंग फवाद चौधरी साहब करेंगे, और फिर आपको सनद दी जाएगी कि आपको उर्दू आती है कि नहीं। और जब तक आपको यह पता ना चला कि बारिश आता है या आती है, तो हम आपको ये उससे मसला ये कि जब आप ये कोड वर्ड्स में बोलते हैं ना तो अवाम परेशान होती है, उनको पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है बंदा, बच्चा किस मुसीबत में क्या कह रहा है। मतलब कोई आपके सामने कोई बच्चा ऐसा जो गुंगा हो या अभी ना बोलता हो, वो आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो तो आप परेशान होते हैं कि इसको क्या तकलीफ है, इसके पेट में दर्द है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो बिलावल जरदारी साहब की हमें समझ नहीं आती। और अगली मैं आपको बताऊं कि अगली हिकमत अमली अल्लाह का शुक्र है तैयार है, जो अदम एतमाद की थी, इंशाअल्लाह इनको सरप्राइज एक नहीं कई देंगे। ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने हमला कुछ बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर बहुत शदीद किया है, इस बात में सच है। इन्होंने पैसा बहुत चलाया है, इन्होंने 15-15, 20-20 करोड़ में एक बंदे को खरीदने की कोशिश की है। इन्होंने लोगों से वीडियोस बनवाई हैं। मरियम सफदर ने और उनके वालिद ने लोगों से कुरान पे हाथ रख के वीडियोस बनाई हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सस्पेंस रख लें। वीडियोस बनवाई हैं, टिकटों के वादे किए हैं। तो ये अब हम सब कुछ आपको एक बात बता दूं कि मरियम बीबी आप जो जो चालें पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं ना, आप ये समझें कि जिस नहर के अंदर से आप वो साजिश करती हैं ना, उसका पुल ऊपर हम होते हैं। वो साजिश नीचे से गुजर के जाती है, वो हमें पता चल जाती है, वो कौम के सामने रखेंगे। और आपको अगर आपकी सियासत को यहां पर हमने हमेशा के लिए बंद ना किया तो फिर आप कहिएगा। तो बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे आवाम के। आपको पहले दिन कहा था हुकूमत रहे ना रहे, आपको एक बात पहले दिन से बताई हुई है। हर पाकिस्तानी सोए बड़े इत्मीनान से कि जिस दिन तक उनका बेटा इमरान खान वजीर आजम है, पाकिस्तान के मफाद को बेचेगा नहीं, पाकिस्तान के मफाद पे एक सेकंड के लिए पीछे नहीं होगा। तो हमारे साथ जो होता है हम उसको भुगतेंगे, कबूल करेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। हम अपने फैसले कर चुके हैं। हम अपनी, इन्होंने एक बिसात लगाई थी, इन्होंने एक गड़ा खोदा था जिसमें इंशाल्लाह ये खुद गिरेंगे। मतलब कर क्या रही है मरियम और उसका वालिद, कर क्या रहा है? एक भगौड़ा जो यहां से भाग के गया हुआ है, वो गुजरांवाला के जलसे में पाकिस्तान के जर्नैलों को गालियां दे रहा है और टेलीविजन कह रहा है पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान के अंदर ओपननेस आ गई है, अब पाकिस्तान के अंदर खुल के बात होने लगी है, डर खत्म हो गया है। इस तरह की इनकलाबी किस्म की सुर्खियां चलाई जा रही हैं। आज वजीर आजम ने एक बात कर दी, अजरा तफन्नन कर दी, तो कहा गया सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। कहा गया वजीर आजम के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। जो खुद गालियां देते थे वो आज वजीर आजम की वो बात जो उन्होंने हमेशा कही है। मैंने अभी एक वीडियो ट्वीट की है जो आज से शायद 15 साल पुरानी है। वजीर आजम ने आपको याद होगा हर तकरीर में कहा कि इंसान गैर सियासी नहीं होते, इंसान सियासी होते, वो किसी ना किसी नजरिए पे खड़े होते हैं। उन्होंने अपनी वही बात आज दोहराई है जो वो हमेशा कह रहे हैं। तो वो लोग जो खुद नाम लेके गालियां देते हैं, वो उनका एक हमेशा का जो कमेंट है उसको भाग दौड़ के कनेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए, इमरान खान को बुरा साबित कर लें। तो पहली बात उन तमाम चैनल्स के लिए है कि जब आप गालियों पर इनकलाब लाए थे तो आज सीक्रेट एक्ट ना लगाएं प्राइम मिनिस्टर पे। कोई गालियां दे तो वो इनकलाब है आपके लिए, अजरा तफन्नन हो तो सीक्रेट एक्ट लग जाना है। ट्विटर देखें और दूसरी बातें देखें तो हैरानी होती है। दूसरा जो कमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा हर तकरीर में, अपोजिशन के जमाने में हर तकरीर में वो कहते रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे कहते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जरा थोड़े से इनके ऊपर सख्त हो गए हैं, तो उसकी वजह क्या है? मैं उसकी वजह बताता हूं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपोजिशन में होते थे एक दूसरे के। अपोजिशन के दौरान कहते थे पेट फाड़ देंगे, जरदारी, मदारी, लुटेरे, डाकू, चोर, यही कहते थे ना।
बगैरत, बे हया, ये सारे लफ्ज एक दूसरे को कहते थे। ये गंदी गालियां तक ये दे जाते थे असेंबली में। आपको याद होगा एक दफा दंगल हुआ था जिसमें थप्पड़ मारे गए थे। आपको याद होगा कैप्टन सफदर के मुंह पे वड़ाई साहब ने थप्पड़ मारा था, फिर इन्होंने वापस मारा था। ये सारे काम ये करते थे। लेकिन जब हुकूमत आ जाती थी तो वजीर आजम का एहतराम करते थे, कुछ ना कुछ उनको बात करने देते थे और असेंबली का सिस्टम चलता था। हमारी हुकूमत आई, पहले दिन से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का असेंबली के अंदर एहतराम नहीं किया। मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने वहां तकरीर नहीं करने दी, गाली गलोच की, शोर डाला। असेंबली के अंदर कभी ऐसा माहौल नहीं रहने दिया कि वहां प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर सकें, पॉलिसी बयान दे सकें, कौम को एतमाद में ले सकें। नंबर एक, हमेशा इन्होंने असेंबली के अंदर यह वादा किया कि आप हमें तकरीरें करने दें, उसके बाद जब आप लोग तकरीर करेंगे हम सुनेंगे। लेकिन आपको याद है जरदारी साहब ने कहा था वादे कौन सा कुरान और हदीस होते हैं, जब मर्जी बदल लें। ये तो इनका माजी है और ये बदल जाते रहे। जब हमारी बारी आती थी ये उठ के तूफान बदतमीजी करते थे। अब उसके बाद इन्होंने 2019 में, आपको याद है, मौलाना ने एक चढ़ाई कर दी जत्था लेके यहां पर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। उससे हटे तो कोविड आया। कोविड एक अल्लाह की तरफ से आफत थी पूरी दुनिया में, जैसे जलजला एक आफत होती है। पूरी कौमें साथ मिलकर लड़ती है, इन्होंने वहां भी अपोजिशन की, हर मुमकिन की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। सो मच सो कि जब हिंदुस्तान ने हमला किया और हमारी बहादुर फजाइया ने उनके त्यारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया और उस पायलट को मुल्क की वसीतर जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसमें उसको रिलीज किया, तो उस पर भी तनकीद की इन्होंने। गर्ज यह कि कोई चीज नहीं छोड़ी और इस सब में हमसे गलती हुई जिसकी हम माजरत चाहते हैं। हमसे गलती यह हुई कि जब इन्होंने वजीर आजम के साथ बदतमीजी की पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें वापस इनसे बदतमीजी करनी चाहिए थी। हमारे जो चंद सुलझू लोग थे उन्होंने कहा छोड़े जी, दफा करें, आप वजीर आजम हैं, आप ये ना करें। हम वहां से एक स्टेप साइड पे हो गए। ये धरना लेके आए, छोड़े जी, खैर है हुकूमत ऐसे ही करती है, साइड पे हो गए। ये काम चलता रहा और इस काम के अंदर इन्होंने ये किया कि रोज शाम को अदारे को गालियां दी, रोज शाम को उनको तनकीद की, हर टॉक शो पे बैठ के उनको तनकीद की। ये जब ये जीत जाते थे तो ये इनकी फतह होती थी, हार जाते थे तो एमएनएस को इदारे का फोन आ गया। एक क्योस फैलाना चाहते थे और उसमें इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलके, जब ये रशिया का विजिट और सब कुछ हुआ और इन्होंने ये हल्ला बोल दिया। इस हल्ले के दौरान इन्होंने कहा जी कि कर्नल हाशिम डोगर भी हमारे साथ हैं, आपको याद होगा खबरें लगवाई, आसिफ नकई भी हमारे साथ हैं, फलां एमएनए हमारे पास आ गया है, इतने नंबर हमारे पास आ गए। जिस जिसका नाम लिया आज तक एक बंदा वो हमारी पार्टी का दुरुस्त साबित नहीं हुआ। उसने वापस जाके वजीर आला वजीर आजम को खुद जाके बताया कि मेरा नाम झूठा है। उन्होंने खुद, फॉर एग्जाम्पल अरशद शरीफ साहब को किसी ने कल फोन करके तरदीद की, उनसे पूछ लीजिए कि मेरा नाम आपके प्रोग्राम पे चल गया था, ये गलत है, मैं नहीं हूं इन लोगों में, मैं अपनी पार्टी को। तो ये सब कुछ ये करते आए। तो हमने अब असूली फैसला ये किया है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये बदतमीज लोग हैं। इनके साथ वही जुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। तो वजीर आजम अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेंगे और बल्कि हमारी पूरी जमात अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेगी। आप गाली निकालेंगे तो आपका मुंह तोड़ा जाएगा, आप बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप किसी इदारे पे बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अब जिस जुबान में बात करेंगे हम आपको उस जुबान में जवाब देंगे। आप पार्लियामेंट के अंदर अगर बदतमीजी करेंगे तो हम आपको ये मेक श्योर करवाते हैं कि हम आपको उसी जुबान में जवाब देंगे। पार्लियामेंट के अंदर अब हम देखेंगे कि ये सिंथेटिक लीडर जो है शहबाज शरीफ, ये कैसे तकरीर करता है। उसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं, दो बंदे शोर में चाहे उस बेचारे से तकरीर नहीं होती, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। कुछ चीजें ना उनको जितना ऊपर ले जाए उनका वजन कम हो जाता है। ये पंजाब में थे तो बड़े वजनी नजर आते थे, जैसे ही आपने फेडरल में लाए हैं तो वो सारी हवा निकल गई, फुस हो गए बेचारे।
تو ان کے پیچھے صرف ایک بندہ شور ڈال رہا ہوں، تقریر نہیں کر سکتے وہ. تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کی، وہ تو یہ سمجھتے ہیں مسلط تھی، عقل مندی تھی. میں کہتا ہوں وہ ان کی غلطی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو جو لاتوں کی بات مانتے ہیں، باتوں کی نہیں، ان کو بہتر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو اب نہیں کی جائے گی. اب ان کے ساتھ اسی زبان میں جواب دیا جائے گا. اور اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی حکمت عملی اللہ کا شکر ہے تیار ہے، جو عدم اعتماد کی تھی. انشاءاللہ ان کو سرپرائز ایک نہیں کئی دیں گے. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے حملہ کچھ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے بہت شدید کیا ہے، اس بات میں سچ ہے. انہوں نے پیسہ بہت چلایا ہے. انہوں نے 15 20 کروڑ میں ایک بندے کو خریدنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے لوگوں سے ویڈیوز بنوائی ہیں. مریم صفدر نے اور ان کے والد نے لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیوز بنوائی ہیں. یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تھوڑا سسپینس رکھ لیں. ویڈیوز بنوائی ہیں، ٹکٹوں کے وعدے کیے ہیں. تو یہ اب ہم سب کچھ، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مریم بی بی آپ جو چالیں پاکستان کے خلاف کرتی ہیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ جس نہر کے اندر سے آپ وہ سازش کرتی ہیں نا، اس کا پل اوپر ہم ہوتے ہیں. وہ سازش نیچے سے گزر کے جاتی ہے، وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. اور آپ کو اگر آپ کی سیاست کو یہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے بند نہ کیا تو پھر آپ کہیے گا. تو بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے عوام کے. آپ کو پہلے دن کہا تھا، حکومت رہے نہ رہے، آپ کو ایک بات پہلے دن سے بتائی ہوئی ہے. ہر پاکستانی سوئے بڑے اطمینان سے کہ جس دن تک ان کا بیٹا عمران خان وزیر اعظم ہے، پاکستان کے مفاد کو بیچے گا نہیں، پاکستان کے مفاد پہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہوگا. تو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ہم اس کو بھگتیں گے، قبول کریں گے، لیکن ہم پوری تیاری میں ہیں. ہم اپنے فیصلے کر چکے ہیں. ہم اپنی، انہوں نے ایک بساط لگائی تھی، انہوں نے ایک گڑھا کھودا تھا جس میں انشاءاللہ یہ خود گریں گے. اور آپ کو نظر آ گیا کہ کل جس طریقے سے انہوں نے جتھا بردار فورس پارلیمنٹ لاجز کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، پولیس وہاں پہنچی. سما ٹیلی ویژن اور ARY پہ میں نے خود دیکھا کہ میرا بیپر لیا تھا. سما نے کہا اب ادھر پولیس کھڑی ہے، وہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی ہے. میرے سے سوال تھا کہ پہلے یہ آئے کیوں اندر، اور اگر آ گئے اندر تو اب آپ کی پولیس کو کاروائی کیوں نہیں کر رہی. پولیس نے گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ بات چیت کی. انہیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ ریڈ زون ہے، یہاں پر اس طرح کی کوئی ملیشیا ٹیک اوور نہیں کر سکتی آ کے. جب یہ نہیں مانے تو پھر انہیں وہاں سے ہٹانا پڑا پولیس کو. تو میں آج آپ کو یہ واضح، جو آج فضل صاحب نے کہا ہے، شہباز شریف تو خیر ریٹل ہو گئے تھے بیچارے، وہ تو عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے برا بھلا بالکل نہ کہیں. شہباز شریف صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، آپ رام اور شام نہ کھیلیں دونوں. بڑا بھائی گالیاں دیتا ہے، آپ پاؤں پڑتے ہیں. یہ آپ دونوں نے جو ڈرامہ رچا رکھا ہے نا 1989 سے، ایک گلے لگاتا ہے، دوسرا سائڈ سے کھنجر ٹھوکتا ہے. یہ کسی اور کو آپ بے وقوف بنا لیں گے، ہمیں آپ کے ڈرامے کا پتہ ہے. خدا کی قسم آپ دونوں بھائیوں کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ دونوں کے بھائیوں کے درمیان کسی قسم کا انٹلیکچوئل کو فکر کا بھی فرق نہیں ہے. یہ چورن ہمیں نہ بیچیں، ہمیں پتہ ہے آپ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. صرف جب آپ کا بھائی گالیاں دیتا ہے تو جس کو گالی دیتے ہیں اس کے گھر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پڑیں گے لتر. تو آپ وہاں جانے کے لیے پھر دونوں ہاتھ جوڑ کے جاتے ہیں کہ جی میں نہیں ہوں بھائی جان نے. آپ اور آپ کے بھائی جان ایک ہی طرح سے چوری کرتے ہیں، آپ اور آپ کے بھائی جان ایک ہی طرح سے کاروائی ڈالتے ہیں. ہاں یہ آپ کے والد صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، میاں شریف صاحب کے، وہ آپ کو بتا گئے تھے کہ پتر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا ہے تو پھر تم لوگوں نے بچنا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ دونوں یہ کیا کرتے ہیں. ہم آپ کی اس چال کو سمجھ گئے ہیں. تو شہباز شریف صاحب، سخت زبان تو آپ کو سننی پڑنی ہے، سیاسی ٹھکائی تو ہم نے آپ کی کرنی ہے. اور جو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ملک میں یہ کر دیں گے، ملک میں وہ کر دیں گے، یہ ذرا عدم اعتماد ختم ہو لینے دیں.
آپ کو سیاسی طور پر ہم نے لمحہ نہ ڈال لیا تو آپ بات کرنا. یہ بنانا ریپبلک ہے. آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ بند کر دیں گے. آپ اس ٹائم عدم اعتماد کے بعد صرف اور صرف زیادہ حلوہ کھا کے اپنا معدہ بند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں. ایک دفعہ عدم اعتماد ہو لینے دیں, اس کے بعد آپ کو سیاسی طور پر ہم بالکل درست کریں گے. اب آتا ہوں میں بلاول زرداری صاحب پہ. وہ پری میچور سیاستدان جو ہے, وہ جو پری میچور سیاستدان ہے, اس کو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ انتظام ہو گیا ہے. ہم نے فنڈز بھی ڈھونڈ لیے ہیں کہ کس ہم نے بریکٹ میں سے آپ کے اوپر ٹویٹر رکھنا ہے. آپ بس ہمیں بتا دیں کہ کس ٹائم آپ میسر ہوں گے. 2 گھنٹے روز آئے گا ٹویٹر. ٹیسٹ آپ کا شیخ رشید صاحب لیں گے, اس سبق کا اردو جو آپ کو سکھائی جائے گی اس کی ماہانہ ٹیسٹ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب لیں گے. اس کی مارکنگ فواد چودھری صاحب کریں گے, اور پھر آپ کو سند دی جائے گی کہ آپ کو اردو آتی ہے کہ نہیں. اور جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ بارش آتا ہے یا آتی ہے, تو ہم آپ کو یہ, اس سے مسئلہ یہ کہ جب آپ یہ کوڈ ورڈز میں بولتے ہیں نا تو عوام پریشان ہوتی ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا رہا ہے بندہ, بچہ کس مصیبت میں کیا کہہ رہا ہے. مطلب کوئی آپ کے سامنے کوئی بچہ ایسا جو گنگا ہو یا ابھی نہ بولتا ہو, وہ آگے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو بلاول زرداری صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. آج میرے سے بھی کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ پروفیسر تھے, آپ یہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, آپ پاکستانی سیاست میں انہی کی طرح کے ہو گئے ہیں, تو یہ کیوں ہوا ہے. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ جو پنجاب میں میرا 1 سال تھا ایسا نہیں تھا, لیکن جب ہمارے مخالفین نے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرح کی ترجمان رکھی ہوئی ہیں جن کا کام سوائے بدتمیزی اور گالی گلوچ کے کوئی نہیں ہے اور عورت کارڈ کھیلنے کے کوئی نہیں ہے, تو پھر اس نتیجے پہ پہنچنا پڑا کہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا, تبھی جا کر بات بنے گی. تو اس لیے اپنے ووٹرز کو ہم بتا رہے ہیں, اپنے سپورٹرز کو, کہ خان آپ کو ڈی چوک میں بلا رہا ہے ان قریب. آپ نے بتانا یہ ہے آ کے یہاں پر لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ وہ شخص جو آپ کے مفادات کے لیے کھڑا رہا, ڈٹا رہا, اپنی حکومت, اپنی زندگی, اپنی ہر چیز کو جس نے قربان کر دیا یا خطرے میں ڈال دیا, آپ اس کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ کھڑے ہیں, کس جوش کے ساتھ کھڑے ہیں. ان چوروں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا, تاریخ آپ کو جلد بتائیں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس کے اندر بھی ان کو ہرائیں گے. اور اس کے بعد ہم ابھی سے بتا رہے ہیں ان کے سخت دن شروع ہونے والے ہیں. ہم ان کے ساتھ اب وہ طریقہ آزمائیں گے جس کے یہ قابل ہیں, وہی زبان استعمال کریں گے جس کے یہ قابل ہیں, اور اس طرح کے عناصر کے ساتھ اگر کوئی شریف آدمی اچھی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ اس کو شرافت کی بجائے کمزوری سمجھتے ہیں. آپ کے سوالات. شہباز جان صاحب یہ سوال لے لیں سر, آپ نے کارکنوں کو ڈی چوک آنے کی دعوت دے رہے ہیں, اسی طرح کی دعوت کل ہم دیکھا کہ جے یو آئی کے رہنما ہے وہ بھی اپنے کارکنان کو کہہ رہے تھے کہ گھروں سے نکل آئیں. ایک طرف جو پوزیشن اگر یہ چاہتی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتشار کروانا چاہتی ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو وزیر اعظم کے خلاف جو اعتماد کی تحریک آئی تھی اس وقت بھی ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے کارکنان آئے, اور اس میں پھر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی وہاں پر موجود رہے, اور پھر ایک انتشار کی سی کیفیت بنی رہی. تو آپ کی طرف سے یہ دعوت دینا, اور اپوزیشن نے بھی اپنے کارکنان کو کل بھی بلایا تھا, اور کیا صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے ہے, تو کیا یہ سیاسی میچورٹی کا تقاضا نہیں ہے کہ اس وقت کارکنان کو اس ساری صورتحال سے دور رکھا جائے, سڑکوں پر انتشار نہ پھیلے؟ شکریہ. دیکھیے 2 باتیں. ابھی بلاول زرداری صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا, کراچی سے چلا, لاہور آیا, لاہور میں انہوں نے ناصر باغ کا چھوٹی سی جگہ ہے, انہیں پتا تھا اپنی انہوں نے حیثیت کے مطابق جگہ مانگی. ہم نے اپنی دریا دلی کے حساب سے انہیں کہا مینار پاکستان آ جائیں, انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے انہیں آفر کی کہ آپ مینار پاکستان میں کریں, انہوں نے کہا نہیں ادھر ناصر باغ میں ویسے بھی ٹریفک ہوتی ہے, کو 1500-2000 بندہ ہمارا ہوگا, کو 7-3-4 ہزار ٹریفک, اور ادھر سے بندے ڈال کے ساڑھا ذرا تھوڑا جا عزت رہ جائے گی, تو ہم نے وہی کرنا ہے.
وہاں سے لے کے اسلام آباد تک آپ بتا دیجئے کہیں انہیں روکا گیا ہو, کہیں ہم نے اپنے کارکن بلائے ہوں, کہیں ہم نے کہا ہو یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنا. اس کے بعد ہمارا گیا کراچی کو, ہمارا بھی پورے کا پورا وہاں پر ہوا. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا بری بات نہیں ہے, پہلے تو یہ فرق ہو جائے, بھلے اپوزیشن کرے بھلے ہم کریں. بری بات ہوتی ہے جب آپ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, جو فضل الرحمان صاحب کے جتھے نکال کرنے کی کوشش کی, وہ پولیٹکس نہیں ہے. بلاول زرداری صاحب یہاں آئے ڈی چوک تک, وہ پولیٹکس ہے. وہ انہوں نے اپنا ایک خطاب کیا, نہ انہوں نے کوئی یہاں پر گالی گلوچ اس طرح کی عوام کو, نہ توڑ پھوڑ کی, نہ کسی کو ڈرایا نہ دھمکایا, اپنا کام کر کے وہ چلے گئے. ہاں انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی ضرور ان کی ٹیم نے کی, ملتان میں کی, ڈفرنٹ جگہوں پہ کی, وہ نہ ہوتی تو اچھی بات تھی. جو فضل الرحمان صاحب کے لوگوں نے کیا وہ بہت ہی بڑی, کل وہ تو قانون کی خلاف ورزی تھی. اب اگر ہم ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے, وہ پیپلز پارٹی نے جیسے اپنی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, ہم کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, وہ بھی کریں, اس سے اگلے دن پچھلے دن وہ کریں. ہم اپنے جلسے کی کال دیں گے, وہ اپنے کی دے لیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی بری بات نہیں ہے, شر پسندی بری بات ہے. تو یہ بڑا واضح رہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہلے بھی کرتے تھے, اب بھی کریں, آئندہ بھی کریں گے. آج بھی پرائم منسٹر کا جلسہ ہوا ہے, ابھی 2 دن بعد پھر پرائم منسٹر صاحب کا جلسہ ہے. تو یہ ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ بھی کریں شوق سے. انہوں نے کر کے دیکھا, کہیں 373 آتے تھے, کہیں 275 لوگ آتے تھے, تو انہوں نے پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹی بند کر دی. تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے ہم حق میں ہیں, باقی نہیں. یہ بتائیے گا کہ آج پرائم منسٹر آفس سے ایک سرکولر بھی جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا, الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر کہیں بھی دورہ کریں گے تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ سے نہیں, وہ پارٹی ادا کرے گی. ایک تو اس کو کلیئر کر دیں کہ یہ کون سے دورے جو اب یہ جاری ہیں ان تمام دوروں کی بات کی جا رہی ہے, یا بلدیاتی انتخابات میں کوئی پرائم منسٹر مہم کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے. اور دوسرا سر, آپ کا ایک جلسہ نہیں, آپ کا ایک کنونشن بھی اوورسیز کا 15 کو ہو رہا ہے, تو کیا وہ جلسہ 15 اوورسیز کنونشن کے بعد ہوگا جلسہ, یا اس سے پہلے ہوگا؟ سر اسی کا متبادل ایک کوشچن ہے اسی کے ساتھ کر کے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کہا تھا کہ کامرہ میں موجود تھے وزیر اعظم, اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم ایک سٹنگ پرائم منسٹر نہیں جا سکتے کمپین کے حوالے سے. اس کے بعد جب جلسہ کر رہے تھے وہاں پر, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس بھی بھیجا گیا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے, میرے تو علم میں وہ نوٹس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا, میں نے دیکھا ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے, اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے جواب بھی دے دیا ہے. تو اٹارنی جنرل کا جواب کیونکہ قانونی بات ہے, تو اٹارنی جنرل صاحب کا جواب میرے خیال میں بہت ہی جائز اور بہت ہی تفصیلاً ہے, تو آپ اسی سے اکتفا کیجیے. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اٹارنی جنرل صاحب سے رابطہ کیجیے. یہ والی جو آپ نے بات کہی ہے الیکشن کمیشن کی, اس پر بھی اٹارنی جنرل ہی جواب دیں گے, کیونکہ حکومتی ریلیٹڈ معاملہ ہے قانونی, تو اس پر اٹارنی جنرل جواب دیں گے. میں اس کے اوپر صاحب رائے نہیں رکھتا, اٹارنی جنرل ہی رکھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جلسوں بڑا ایک جو ڈی چوک میں آپ لاکھوں لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں, اس کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ پریشر ڈالنا, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا, یا کچھ اور؟ اس کا مقصد ایک ہے, 75 سال سے ہماری جو سوورینٹی تھی, ہمیں کبھی ڈو مور کہہ دیا جاتا تھا, ہمیں کبھی بتا دیا جاتا تھا آپ دوگلے ہیں, ہمیں کبھی غدار کہہ دیا جاتا تھا, ہم شہادتیں بھی اٹھاتے تھے, اور یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ ساری یہ خون ریزی ہماری وجہ سے ہے. ہمیں جو ڈس رسپیکٹ کیا گیا, اس سے ایک جو ایوریج پاکستانی تھا وہ بہت پریشان تھا. غم و غصے میں تو تھا, لیکن بہت پریشان تھا, رنجیدہ تھا, بہت غمگین تھا. آپ لوگ بھی تھے, مانے آپ یا نہ مانے. جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل برادری میں ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا,